دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ٹوٹی کمر حسین کی غمخوار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، کہتی تھی فوج شاہ کہ خوش ہو کے نہر پر، اب کیا لڑیں گے فوج کا سردار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، تھی جس سے فوج شاہ ہراساں وہ ہائے ہائے، تھی جس سے فوج شاہ ہراساں وہ ہائے ہائے، بازو کٹا کے ریتی پہ غمخوار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، صدقے ہوئے حسین پہ عباس باوفا، صدقے ہوئے حسین پہ عباس باوفا، لٹ پٹ کے مثل جعفر تیار مر گئے، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، پرساد بھائی کا بےکس حسین کو، پرساد بھائی کا بےکس حسین کو، عباس ابن حیدر کرار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بےکس حسین کو، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بےکس حسین کو، اب کس کا ڈر ہے فوج کا سردار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، اے چرخے جس کے دام کا سہارا تھا شاہ کو، اے چرخے جس کے دام کا سہارا تھا شاہ کو، وہ عاشق حسین وفادار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ٹوٹی کمر حسین کی غمخوار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا۔ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، سر پر بھی نہیں چادر
دیتی تھی صدا بھائی اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا پیوست ہے نیزے میں شرشاہ شہیداں کا ہے خاک شبر پر اور ہاتھ رشن بستہ یہ دیکھ کے اے غازی پھٹتا ہے میرا سینہ پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی مر جائے گی اس غم نے شبیر کی ماں جائی بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی دریا کے کنارے تم آدھا سے گئے لڑنے دریا کے کنارے تم آدھا سے گئے لڑنے دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے سب دیکھ رہی تھی میں دروازے خیمہ سے مشکل میں مگر میں نے تم کو ہی پکارا ہے اب جنگ ہماری بھی دیکھو تو ذرا بھائی اب ڈھونڈتی ہے تم کو بھیا میری بینائی بے موزو یاور ہے بتلاؤ کدھر جائیں اے شیر جری میری امداد کو جاؤ اس طرح تو جینے سے بہتر ہے کہ مر جائیں مانگا ہے کنیزی میں ظالم نے سکینہ کو فریاد کریں کس سے ہوتی نہیں سنوائی ہے وقت قیادت کا معصوم ہے گھبرائی بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی یہ کیسے مسلمان ہیں ہنستے ہیں ہمیں تک کر یہ کیسے مسلمان ہیں ہنستے ہیں ہمیں تک کر بازار ستم مجھ کو مقتل نظر آتا ہے ایک وقت مصیبت ہے اولاد پیمبر پر سجاد
کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ میرے بھائی، اے کاش نہیں ہوتی آنکھوں کی بینائی، احمد کی نواسی کا یاسر یہی نوحہ تھا، شبیر کی قہر کا یاسر یہی نوحہ تھا، نہ بھائی بچے میرے نہ کوئی بچا بیٹھا، گھر بار لٹا میرا برباد ہوا کنبہ، اب جی کے کروں گی کیا گر موت نہیں آئی، کیا جائے گی اب مجھ کو بھیا میری تنہائی، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ صلوات علی محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، دریا سے دل حیدر کرار نایا، آیا اور علمدار نایا، بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی زیادہ بایا، بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی زیادہ بایا، جب مشک چیدی پھر وہ حیدر کرار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، آیا ہے علم اور علمدار نایا، ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی، ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی، بعد اس کے کوئی شے کا مددگار نہ آیا، آیا اے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، جب تک وہ رہا چادر زینب کا محافظ، جب تک وہ رہا چادر کا زینب کا محافظ، خیمے کی طرف کوئی ستمگار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، بازو تھا جو شبیر کا بے بازو وہ، بازو تھا جو شبیر کا بے بازو وہ، بے دست و دست یہ شاہ ابرار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، جس وقت تماچے لگا ہے بولی سکینہ، جس
इस वक्त तमाचे लगाए बोली सकीना, क्या मुझ पे चचा जान तुम्हें प्यारा ननाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व محمد وآل محمد اللهم صل على جب ابن ترابارو یہ زمین گرا، بے دست ہو کے خواب وہ میں جبی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم سے کہیں گرا، چلائی فاطمہ میرا، چلائی فاطمہ میرا نظیر گرا، کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹتا ہے اب نشان، مٹتا ہے اب نشان علی نشان کا، سنتے ہیں اس صدا کے شہنشاہ بروبر، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھلا گیا جگر، کانپتے جو پاؤں تھام لیا بازو پسر، چلاتے تھے خالی، چلاتے تھے خالی، اکبر چلے ادھر، مجمع بتا پہنچے ستم کا تراسے، بیٹا ملا دو جلد مجھے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرا بھائی سے، اکبر اجڑ گیا میرا گھر و مصیبتہ سے بھی نہ ہوگی اب یہ کمر و مصیبتہ، آج تازہ داغ بیدر و مصیبتہ، کاٹا گیا چوری سے، کاٹا گیا چوری سے جگر و مصیبتہ، دو ڈھونڈ جب کی طرح منہ موڑ دو، سر پیٹتا چلائیں گے، سر پیٹتا چلائیں گے، میرے ہاتھ چھوڑ دو، اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو، عباس جاں باب نظر آئے حسین کو، تڑپ وہ شہر شام کے صدا حسین کو، اکبر نہ ہاتھ اٹھتا، اکبر نہ ہاتھ اٹھتا، دیکھا حسین کو، دکھا کے غم کے دلے پاک جو ایک بار گر پڑا، پہلو میں لاش کے، پہلو میں لاش کے گر پڑا۔ اللہ کا محمد وعلیہ
جب اذن پانی لانے کا عباس کو ملا، بچوں کو جمع کر کے سکینہ نے یہ کہا، جاتے ہیں فرات پہ دیکھو میرے چچا، کچھ دیر اور صبر کرو تم پہ میں فدا، پانی کی میں سبیل یہاں پر لگاؤں گی، اصغر کو سب سے پہلے میں پانی پلاؤں گی، پیاسا ہے 3 روز سے معصوم بے خطا، پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو نہیں ملا، کرب و بلا کی دھوپ ہے اور گرم ہے ہوا، سوکھا ہوا ہے پیاس سے شیر کا گلا، لطر کروں گی ان کے تو وہ مسکرائیں گے، پھیلائے دو ہاتھوں کو گودی میں آئیں گے، شان جری کا ہو کے جدا جسم سے گرا، کچھ دور اور آگے بڑھے تھے کہ دیکھے ستم سے دوسرا شاہ بھی کر گیا، تھام کے عباس رہ گئے، دریا لہو کے جس میں مبارک سے بہے گئے، اکبر کے سمت دیکھ کے بولے شہ خدا، ٹوٹی کمر حسین کی اے میرے دل ربا، بیٹا ہمارا قوت بازو ہوا جدا، لو ہو گیا ہی سارے حفاظت شکستہ، دل میں ہمارے نیزو رنجو ملال ہے، بھائی کے غم میں بھائی کا جینا محال ہے، بولے حسین رو کے علمدار الوداع، اے بے کسوں کے مونسو غمخوار الوداع، الوداع، جاؤ سیدانوں میرے وفادار الوداع، شان کٹا کے بھائی کو بے آس کر گئے، شان کٹا کے بھائی کو بے آس کر گئے، ہم کو حضرت عباس کر گئے، بے دست ہم کو حضرت عباس کر گئے،
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر مل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج. سوال تو پیدا ہونا چاہیے آپ حضرات ذہن میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو عظیم الشان پیغمبر کہتا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام انسانوں کے لیے پیغمبر اور دوسرے پیغمبروں میں یہ صفت نہیں ہے. تو عظیم الشان پیغمبر بھیجتے جو انہی میں سے ہو. تو انہی میں سے مکہ والوں میں سے مکہ بھی سمجھ. انہی میں سے کا مطلب ہے کہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو. اب تین چیزیں اس کی صفت بیان کی ہیں کہ بھائی وہ پیغمبر کیوں چاہیے کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یہ صاحب جو قرآن کی آیت نازل ہو وہی لوگوں کو پڑھ کے سنائے, ہم اسی کو تلاوت سمجھتے ہیں. لیکن میں تو بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں نا کہ بھئی کتاب میں مت دیکھیے, یہ میں کہہ رہا ہوں, ذمہ دار میں ہوں کہ زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کے ستارے تک ساری چیزیں اللہ کی آیت ہیں. آیات ہیں. قرآن ہم پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. بار بار جب قرآن میں ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی جو کتاب کا انکار کر دیا, قرآن کا انکار کر دیا. بھیا میرے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے عقل دیا ہے, زمین سے آسمان تک ہماری نظر جا رہی ہے, ہر طرف اس کی قدرت کی نشانی پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں کسی اور کو خدا سمجھوں تو اللہ کیا کہے گا؟ بھائی وجود خدا کے سلسلے میں دلیل مانگنا ہی بے وقوفی ہے. نہیں سمجھا؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے, اس سلسلے میں دلیل مانگنا ہی بے وقوفی ہے. کیونکہ ہم نے آپ میں سے کوئی صاحب مجھ سے اگر دلیل مانگیں گے تو میں پوچھوں گا کہ بھیا آپ بتائیے آپ ہے کہ نہیں ہے. سمجھ رہے نا اردو؟ آپ ہے کہ نہیں ہے. پہلے آپ اپنا وجود ثابت کیجئے, میں اللہ کا وجود ثابت کر دوں گا. کیا اپنا وجود تو ثابت کیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہوں تو آپ خود سے ہیں یا کسی نے آپ کو بنایا ہے؟ تو بھائی میں جہاں ہوں, بھائی یہ زمین جس پہ آپ ہیں آپ نے بنائی ہے, یہ آسمان کے سائے میں آپ ہیں آپ نے بنا رکھا ہے. جواب ہوگا نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ وجود خدا پر دلیل مانگنا ہی بیکار. لیکن عقیدے کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر دلیل کے آپ عقیدہ مت اپنائیے, اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی.
فروع دین میں تقلید ہے. تو جناب علی ہم کو اللہ ہے خود سے پروف جو ہے ڈھونڈنا پڑے گا. جو سنتے رہتے ہیں یہ ہمارے بچے بھی سنے ہوں گے, پھر میں ذرا دوہرا دوں ذرا, چونکہ غلطی وہاں ہوتی رہتی ہے, مقررین جس سے سہو ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے, گزر رہے تھے, دیکھا ایک شریفہ جو مومنہ ہے وہ اپنا چرخہ چلا رہی تھی. چرخہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بچے؟ گاندھی جی کو دیکھا ہوگا نا بھائی آپ نے فوٹو ووٹو میں کہیں, تو وہ اپنا اون جو ہے بنا رہی تھی, چرخہ چلا رہی تھی. تو حضور نے اس سے پوچھا بڑھیا سے کہ یہ بتلاؤ تم نے کیسے سمجھا کہ اللہ ہے, کیسے جانا کہ اللہ ہے؟ اس نے جو چرخہ چلا رہی تھی نا اپنا ہاتھ ہٹا لیا, چرخہ رک گیا. جب رک گیا تو اس نے کہا کہ حضور دیکھیے یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے ہوئے بغیر نہیں چلتا, تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چلے گی کیسے؟ بھائی ایک بات میں اس بڑھیا نے کیا کیا ثابت کر دیا, ہم قرآن تو پڑھیں, اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی. آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوا اس دنیا میں رات کا آنا دن کا جانا قرآن نے سب کچھ بیان کیا ہے. مجھ کو چونکہ چاٹ کرنا پڑتا ہے, چھاٹنا پڑتا ہے, تو بتلا دوں میں, آج کے بچے جانتے ہیں کہ زمین جو ہے گھوم رہی ہے. یہ زمین سورج کے گرد اس کی دو گردش ہے, یعنی دو طرح سے گھومتی ہے. ایک تو 24 گھنٹہ کی اس کی گردش ہے اور ایک سال بھر کی گردش ہے. دونوں گردش ہے نا بھائی, یہ بھی گھوم رہی ہے. اگر یہ نہ گھومے تو دن اور رات کا ہونا ہی مشکل ہے. کیا اس طریقے سے یہ دن رات ہوتے ہیں. اب وہاں جب سنا اس کی دلیل, تو اب یہ حدیث کہہ کے لوگ لکھتے ہیں کہ رسول نے کہا مخاطب کر کے جو آپ کے ساتھ تھے کہ علیکم بدین العجائز, ترجمہ ہوتا ہے تم پر ضروری اور لازم ہے کہ اس بوڑھی عورتوں جیسا دین اپناؤ. نہیں سمجھے؟ اب میں نے اپنے بڑے بڑے علماء کوئی تقریریں سنی, کتابوں میں پڑھا, لوگ کہتے کیا ہیں کہ بوڑھی عورتیں جب ہو جاتی ہیں تو ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, لہذا بوڑھی عورتوں سے عقیدہ دو. میں پوچھتا ہوں کہ کیا مردوں کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا؟ ارے بھائی سمجھو اس کو کہ رسول نے کہا کیا ہے. اس بڑھیا سے جب پوچھا ہے کہ اللہ کو کیسے مانا, کیسے سمجھا کی ہے, تو اس نے پروف دیا ہے کہ میں نے اس طرح مانا. تو رسول کے کہنے کا مطلب تھا کہ تم بھی دلیل کے ذریعے سے ایمان اختیار کرو, نہ کہ بوڑھی عورتوں سے. بھائی جوان عورتوں سے مسلمانوں نے مسئلہ لے کر کے نہیں سمجھا. کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ان کے آدھے مسئلے ہیں. جب آدھے مسئلے ان کے عائشہ سے لیے ہیں تو کیا ہوگا بھائی, خدا کو کبھی عرش پہ بٹھائیں گے, کبھی آسمان اول پہ لائیں گے. مجسم بنا دیں گے. کہنے کا مطلب کہ رسول نے کہا تھا تم دلیل حاصل کرو, پروف حاصل کرو. اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے, کچھ بھی پروف نہ ہو تو میں خود موجود ہوں. میں موجود ہوں تو اس کا مطلب کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ان میں سے رسول بھیج, اور ایسا رسول ہو جو ان کے سامنے تیری قدرت کی نشانیاں ان کو سمجھائے. سب کا ذہن اور دماغ ایک طرح تو ہوتا نہیں, تو رسول ان کو سمجھائے. دوسری صفت کتاب کی تعلیم. اب یہاں اگر ہم آیت کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیت, تو قرآن کی جو آیت ہے وہی کتاب ہے کہ نہیں؟
جو آیت ہے تو یہاں پڑھائے گا رسول تو صرف یہ نہیں کہ آیت پڑھا دے، اس کی میننگ مفہوم بھی تو بتلائے گا، اس کی معنی کیا ہے، تفسیر بتلائے گا، توضیح بتلائے گا، اس کے بعد حکمت کی تعلیم دے گا، حکمت کے بعد تزکیہ نفس کرے۔ تو میں نے کہا نا، اب تک کہتا رہتا ہوں کہ کوئی معجزے کے ذریعے سے کوئی پیغمبر کسی کو پاک نہیں کرتا۔ پھر رات کی بات یاد کیجیے، اس کو اچھی طرح میں سمجھا کہ یہ کہنا کہ اس بولنے والے میں چاہے مولانا کہے، عالم کہے، فقیہ کہے، تقوی نہیں ہے تو لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہی نا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں؟ ہمارے یوپی وغیرہ میں زیادہ چلتا ہے، لوگ جو ہے مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تقوی ختم ہو گیا اس لیے ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتلائیے کہ چلیے مولوی کا تقوی ختم ہو گیا، ابلیس بہت بڑا متقی ہے، جگہ کیا ہے؟ ابلیس متقی ہے کہ اس کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہے کہ نہیں بھائی؟ تو وہ تو متقی نہیں نہ ہے۔ تو یہاں مسئلہ تقوی کا بولنے والے سے نہیں ہے، جو نصیحت کوئی کر رہا ہے اس کے تقوی سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اصلاً مجھ میں تقوی ہے کہ نہیں ہے، مجھ میں تقوی دیکھا جائے۔ یہ ہوئی غلطی کہاں سے، کیوں ایسے مفہوم اڑے؟ وہ قرآن کی آیت قرآن بتلاتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم دوسروں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو یہ بات اصلاً صحیح ہے۔ تقوی کا مفہوم ہے، ذرا سلوات پڑھیے لوگ، سو بھی مطلب کیا ہوا؟ میں خود نماز نہ پڑھوں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں سے کہوں کہ نماز پڑھو، تو بھائی اگر کچھ بولے نہیں تو دلی میں تو گالی دیں گے کہ اپنے تو پڑھتا نہیں اور ہم سے کہتا ہے۔ تو اصلاً یہ بات تھی، تقوی کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تم جانو اور اس پر عمل کرو، تب یہ پیغام دوسروں تک لاؤ۔ لہذا پیغمبر، ہر پیغمبر پہلے جانتا ہے اللہ کی طرف سے، علم لیتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، تب دوسروں کو بتلاتا ہے۔ یعنی صرف زبانی تعلیم نہیں ہے بلکہ عملی تعلیم بھی ہے۔ تو اتنا سمجھ گیا، رسول اللہ کا قول موجود ہے قرآن میں کہ دیکھو جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، میں اسی کا اتباع کرتا ہوں۔ اب پھر بچوں کو اس میں نئے بھی کچھ آ گئے نام یاد دلاتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، شجرہ اس کو بولتے ہیں یعنی خاندان۔ ہم کیسے کہیں گے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ نام کیا بتایا تھا میں نے؟ اصلی نام کیا ہے؟ عامر شیبۃ الحمد، لقب کنیت ابو الحاصر ہے، اس لیے کہ ان کے حارث ان کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے حارث کے باپ کنیت ہو گئی ٹائٹل۔ عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم اس لیے ہاشمی گھرانہ یہ کہا جاتا ہے، مطلبی ہاشم۔ اب جناب ہاشم کا بھائی کیا یہ اصل نام ہے؟ تو ہاشم ابن، یہاں یہ تاکہ میں دو آدمی کا یہ بتلا دوں، ہاشم ابن عبد مناف، کیا کہا؟ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ عبد مناف کا اصل نام عمر العلا تھا، لیکن قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا اور جناب ہاشم کا نام عمر العلا تھا۔ فرق سمجھے آپ؟ یعنی فرق وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام عبد مناف کا نام عمر العلا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاشم کا نام عمر العلا تھا۔ ہاشم نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ مکے میں
قحط پڑا تھا, بھوک مری تھی, لوگوں کو کھانے کی ذرا پریشانی تھی, تو شام سے جتنے بھی آپ کے پاس اونٹ تھے وہاں سے روٹیاں لے کر کے آئے, اور دوسرے دن راشن آپ سمجھ لیجیے زیادہ تر ستو چلتا تھا, لے کر کے وہ مکہ آئے, اور پھر صاحب گوشت میں شوربے والا گوشت بنایا ہے, روٹیاں توڑی ہیں اور اس میں ڈالا ہے, اور پھر یوں کھلاتے رہے ہیں سب کو. جب کھلاتے رہے تو توڑنا, ہاشم کا مطلب توڑنا, چور چور کرنا, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. نہیں سمجھے آپ, یہ خاندان پہلے ہی سے چاہے دولت مند نہیں ہے مگر سخی ہے, ہر بھوکے کو یہ کھانا کھلاتا ہے. اسی طرح مطعم الطیر جناب عبد المطلب بھی مشہور ہو گئے. کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک بات مجھے اور سمجھ میں آئی ہے, وہ یہ سمجھ میں آئی ہے کہ مکے یا مکے کے گرد رہنے والے جو مشرک تھے وہ بھی اس خاندان کے منتخب ہستیوں کو مقرب اللہ سمجھتے تھے. مقرب اللہ کا مطلب سمجھے, بارگاہ الہی میں ان کی عظمت ہے. اور پھر جب جناب عبد المطلب کی مناجات پر دیکھ لیا کہ اللہ کی طرف سے لشکر آ گیا تھا, تب تو جناب علی اور سب کے ساتھ سمجھنے لگے تھے کہ ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ اللہ سے اگر یہ مانگ دیتے ہیں تو اللہ فوراً پورا کر دیتا ہے. تو دعا کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. ہر ایک کی تاریخ تو لکھی نہیں گئی, اس لیے میں نے کہا کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے. جہاں سے تاریخ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جناب عبد المطلب کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ آئے ہیں کہ بھائی جاتے اپنے لات سے مان لیتے, یعنی بتوں کے پاس, عزا کے پاس جاتے, حبل کے پاس جاتے, کسی کے پاس نہیں گئے ہیں, عبد المطلب کے پاس آئے ہیں. بھائی وہاں جا کر کے یہ دعا نہیں کرنے گئے, بارش کی دعا مانگنا. ان کو معلوم ہے, ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے خدا کچھ نہیں ہے. یہ اگر کچھ ہوتے تو ان کے پاس جاتے, آئے عبد المطلب کے پاس, دیکھ رہے ہیں آپ بارش نہیں ہو رہی ہے. عبد المطلب اٹھے, کیا تنہا اٹھے؟ تنہا نہیں اٹھے, اپنے پوتے, یہاں کے بچے پوترے بولتے ہیں یہاں کی زبان میں, محمد کو لے کر کے اٹھے. یہ بات کتاب میں آئی ہے, محمد کو لے کر کے اٹھے, کہاں آئے, کعبے کے پاس آئے, اور اپنے پوتے کا پشت دیوار کعبہ سے لگا دیا, اور اس کے بعد اللہ سے مناجات کی. جناب علی بارش ہو گئی. اس کے بعد دیکھتے ہیں ابو طالب کے سلسلے میں کہ وہاں بھی بارش کے لیے ابو طالب کے پاس آتے ہیں, یہاں بھی بارش, ابو طالب دعا کرتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے. وسیلہ کس کو بنایا؟ وسیلہ بھائی نہیں تھے تو بھی مانگا تو اللہ نے دیا. جب آ گئے تو اب دنیا کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پوتا ہے, یہ ہمارا بھتیجا ہے, یہ ہمارا بیٹا ہے, مگر ہم اسے صرف بیٹا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں. ہم بارگاہ خداوندی میں اس کا وسیلہ دے کر کے آتے ہیں. انہوں نے دعا کر دی. اس کے بعد تاریخ آگے جب پڑھتی ہے تو کہتے ہیں مدینے میں, یہ شواہد النبوت کتاب ہے ملا عبد الرحمن جامی کی, وہ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ ہو رہی تھی, حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے منبر پر کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ بارش نہیں, بیابان سوکھ گئے زمینیں, جانوروں کے لیے گھاس تک نہیں ہے, اب یہ دبلے ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے. آپ نے دعا کی خطبے کے درمیان میں, اور جو ابھی دھوپ نکلی ہوئی تھی فوراً ہی اب آیا, بارش شروع ہو گئی. کوئی بھی بے غیرے بھیگے اپنے گھر نہیں پہنچا. شاید اس وقت چھتری ایجاد نہیں تھی, اور جب دھوپی تھی تو بیچارے چھتری ہوتی تو بھی لے کر کے کیا آتے, ہم بھی پھنس جاتے ہیں. بارش فوراً ہوئی, یعنی 8 دن گزرا, پھر 8 دن پھر جمعہ کے دن آپ اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے. پھر وہی شخص ہے جو اٹھا کہا ہے اللہ کے رسول بارش ہوئی, ماشاء اللہ کیا کہنا. اب وادیاں بھر گئی,
وادیاں بھر گئی یعنی پانی سے تو بھی گھاس نہیں ہے، جانوروں کا حال وہی ہے۔ لہذا اب اللہ سے کہیے کہ اب بارش روک دے۔ تو جملہ ہے عربی کہ آپ نے کہا ہے اللہم حوالینا لا علینا، پروردگارا اب ارد گرد بارش ہو، دوسری طرف ہماری طرف نہ ہو۔ ان جملوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ بارش بند کر دے، یہ نہیں کہا بارش بند کر دے، کہا دوسری جگہ جہاں جو ضرورت ہے وہاں بارش ہو، اب یہاں نہیں۔ اور یہ کہہ کر کے کہا کہ اگر میرے چچا ابو طالب ہوتے تو آج خوشی سے جھوم اٹھتے کہ کل مجھے لے کر کے گئے تھے۔ باقاعدہ شاہ موجود ہیں جناب ابو طالب کے، تو آج دیکھتے کہ میرے ایک اشارے پہ بارش ہوئی بھی، بارش رکی بھی۔ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد حیدری یا محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کا وقت نہیں ہو، مجمع جو ہے مطالعہ شدہ نہیں کہ ہم اشاروں میں بات کہہ کے نکل جائیں۔ لیکن پھر سنیے، جناب عبد المطلب یعنی جن کا نام اصل نام عامر تھا، اب کتابوں میں بھی صرف لکھا جاتا ہے عبد المطلب، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کے اقدامات، آپ نے اپنے زمانے میں کیا کیا؟ کہہ رہے کہ سب سے پہلے آپ نے باپ کی بیوی سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ اب بچے جو ہے ہوں گے کس کا مطلب باپ کی بیوی سے، کئی بیویاں رکھتے تھے نا بھائی، تو بیٹا اپنی اصلی ماں کو چھوڑ کر، باپ مر جاتا تھا تو سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اس تاریخ کو یاد رکھ، سب سے پہلے اسے حرام قرار دیا۔ دوسرے، اگر خزانہ ملے تمہیں تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ قتل کسی نے کر دیا اور اس کے وارث، مقتول کے وارث اگر دیت پہ راضی ہوتے ہیں تو 100 اونٹ دینا ہوگا۔ اور جناب علی کعبے کا 7 طواف مقرر کیا، 7 بار، آپ چاہے واجب کریں یا مستحب کریں، آپ کو 7 بار کرنا ہی۔ ان چیزوں کو پروردگار عالم نے مذہب کا جز بنا دیا۔ اس کو سمجھیے تو آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جناب عبد المطلب کو یہ باتیں ملی کہاں سے تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وسیع تھے، وسیع ایک دوسرے کے وسیع ہوتے رہے ہیں اور یہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کے پاس علم تھا۔ اور میں یہاں توجہ چاہوں گا، اس لیے میں نے کہا کہ ان کو علم کہاں سے آیا؟ 7 طواف جب مقرر کیا تو اس کا مطلب یہی نہ ہوگا کہ بھائی کوئی آیا تو 1 طواف کر کے چلا گیا، کوئی 2 کیا، کسی نے 3 کیا۔ انہوں نے 7 کو مقرر کر دیا، چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ 7 طواف کعبے کا ہم کیوں کریں؟ تو یہ نہیں کہا کہ میرے جد عبد المطلب نے مقرر کر دیا ہے، نہیں، اس کی وجہ بتائی ہے۔ پہلے تو شرائع ہماری یہاں کتاب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ جب پوچھا تو 4تھے امام سے بھی روایت ہے، 5ویں امام سے بھی، 6ٹھے امام سے بھی، اور ہر ایک امام نے تقریباً ایک ہی بات بتلائی ہے۔ تو 4تھے امام سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس لیے 7 طواف کعبے کے مقرر ہوئے ہیں، یہ اللہ نے کیے، یہ نہیں کہا ہمارے دادا نے کیا ہے، کیا اللہ نے؟ کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں کے درمیان
یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں اب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو فساد و خونریزی برپا کرے؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں یہ پورا واقعہ ہے۔ امام نے بتلا کر کے کہا تو کہا کہ اللہ کا نور فرشتوں کے درمیان روشن تھا، کوئی پردہ اور آڑ نہیں تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا فرشتوں نے پوچھ لیا اور یہ سوال کر دیا تو آڑ ہو گیا، پردہ ہو گیا، اب یہ نور خدا کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے سمجھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لہذا عرش کے گرد یہ طواف کرنے لگے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنے لگے۔ 7000 سال تک طواف کیا ہے، 7000 سال تک طواف کیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر وہ نور ان کو نظر آنے لگا۔ اس لیے کہ 7000 انہوں نے کیا ہے تو 1000 سال کے بدلے ایک طواف ہے، نہیں سمجھا؟ اس کے لیے ایمانی دل ہمارے پاس چاہیے۔ 1000 سال کے بدلے ایک طواف ہے، مطلب کیا ہوا؟ اگر تم واقعاً مومن ہو تو فرشتوں کا 1000 سال کا طواف اور تمہارا ایک طواف ثواب میں برابر ہے۔ اس لیے ساتھ جو ہے مقرر کر دیا۔ اور وجہ میں چھوڑ دیتا ہوں جناب عالی، تو مذہب کا جز بنا دیا پروردگار عالم نے ان کے اقدامات کو۔ جب یہ دنیا سے جانے لگے تو اپنا وصی بنایا کس کو؟ جناب ابو طالب کو۔ یہ بچے یاد رکھیں کب کب جو ہوا میں انشاءاللہ دوسری مجلس بھی ہے وہاں بتلاؤں گا، یہاں لے کر کے آؤں کہ عبد المطلب کے کئی بیٹے ہیں، مگر جو میرا مقصود ہے میں اس کو عرض کروں گا۔ ایک ہے ابو طالب اور ایک ہے اسد۔ تو جناب علی یہ سلسلہ جو آتا ہے پورا ملتا ہے، ہاشم کے 2 بیٹے، ایک اسد اور ایک عبد المطلب۔ اسد سے ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، سمجھ گئے؟ گیا ذہن؟ سنتے رہتے ہیں، فاطمہ بنت اسد۔ عبد المطلب سے ابو طالب ہے، ابو طالب کے بیٹے علی ہے، نام نہیں؟ ہاں، ابو طالب کے بیٹے علی ہیں۔ پھر یہ دونوں ایک جان مل جاتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے مطالعہ کیے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی کہ اب تک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہم السلام نے دعا کی تھی پروردگارا ہمارے خاندان میں ہمیشہ ایک گروہ تیرا فرما بردار رہے، یعنی مومن رہے۔ تو ہم صرف مرد سمجھتے ہیں کہ مردوں ہی میں مومن رہے، عورتوں کو ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا ہے۔ مگر فاطمہ بنت اسد نے بتلا دیا سارے جہان کو، جب آئی ہے کعبے کے پاس کہہ رہی کیا؟ پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، جتنی کتابیں نازل کی مجھ پر۔ تو چاہوں گا اچھی طرح تجھے روز کی بات ہے، روز آپ سنتے رہتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، یہ میرے جاد ابراہیم و اسماعیل ان پر ایمان رکھتی ہوں، جتنے صحیفے نازل ہوئے ان پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو میں اپنے جد ابراہیم و اسماعیل اور یہ فرزند، اس فرزند کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ ادھر دعا ہوئی ادھر دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف مردوں ہی میں کوئی مسلمان ہوگا۔ انہوں نے یہ بتلا دیا میں مومنہ ہوں، اور ایسی مومنہ کہ ادھر مانگا ادھر پورا ہو گیا۔ بھائی مشکل کیا تھی؟ کیا آپ کو درد تھا؟
تکلیف تھی نہیں جناب عالی، اس لیے کہ ہمیں نہ بیان کرتی ہیں، پورا جو ہے بیان لکھا ہوا ہے کہ پورے 9 مہینے کے ایام میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، تو اسی نور کے یہ ٹکڑے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کو تکلیف کیوں ہوگی؟ بھیا میرے مسئلہ یہ تھا کہ وقت قریب آ گیا، گھر جا نہیں سکتے، کعبہ بند ہے، 2 دروازے ہوتے تھے کعبے میں اس وقت، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، متولی کوئی ہے، اب کوئی جائے ان کی سفارش کرے کہ بھائی ذرا چابی دے دو، سمجھ رہے کیا؟ ہم کھولے ایسا وقت آ گیا ہے، انہوں نے کہا ہم کسی متولی کی سفارش کیوں کریں، تو ساری کائنات کا مولا ہے، ہم مجھ سے مجھ سے مانگ لیں گے۔ حیرت تو تھی صاحب، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب جانا ہے گھر میں تو دروازے سے جانا، قرآن کی آیت بھی ہے، بھائی گھر بنایا تم نے دروازے سے آؤ، ہے پورا جو ہے وہ قصہ ہے بنت اسد فکر میں کیوں گھر جائیں، سنیں ہے بنت اسد فکر میں کیوں کر جائیں، کردار یہ کہتا ہے کہ در سے جائے، دروازے سے جائے، مگر اس کے بعد تو شاعر نے کہا ہے، اب وہ دعا ہے، دعا کے سلسلے میں تو شاعر نے بیان نہیں کیا، ہنس ہنس کے یہ کہتی ہے جدار کعبہ، ہنس ہنس کے یہ کہتی ہے جدار کعبہ، گھر آپ کا ہے چاہے جدھر سے آئے، چاہے جدھر سے آئے۔ اور بالکل صحیح بات یہ بھیا میرے کعبہ جو بنایا ہے جناب اسماعیل جناب حاجرہ ہے، تو بیت اللہ کا ہے، اہل بیت یہ ہے، صلوات بھر محمد، تو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آئی ہے تو سب کو لکھنا پڑا، وَلَدَ عَلِيٌّ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اب کعبے کے اندر تو اور کوئی ہے نہیں، لیکن کون جو گواہی دے، اب بولے تو فاطمہ بنت اسد بتلائے کہ وہاں ہوا کیا، اور فاطمہ بنت اسد کے بیان پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے دیوار کو شک کر کے ان کی صداقت کا اعلان کیا ہے، ان کی صداقت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جناب علی یہ خود بیان کرتی ہے کہ میرا بچہ بھی جب آیا ہے زمین پر تو کیا ہے، سب سے پہلے سجدے میں سر رکھا، بتلا دیا ہر چاہنے والے کو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، غیر کا نہیں۔ تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں ہمیں جو ہے خدا نہ سمجھ لینا، معاذ اللہ، کہیں ہمیں خدائی میں شریک بھی نہ سمجھنا، اس طریقے سے یہ خاندان ہے جو جانثار ہے۔ اس کے لیے میں بتلا کہ سیریا تبوک یعنی سنت ہوئی، اس میں رسول اسلام نے لشکر بھیجا تھا، آپ ساتھ نہیں گئے تھے، اس کی اس کو غزوہ نہیں کہا جا سکتا۔ 3 علم بردار پہلے آپ نے مقرر کر دیا، زید بن حارثہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار بعد میں تیار ہوئے، یعنی جعفر ابن ابو طالب یہ علم لیں گے اور جنگ کریں گے، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں کی شہادت کی خبر دے دی گئی۔ جناب جعفر تیار، آپ کا سن مبارک 35 سال یا 34 سال لکھا جاتا ہے، یعنی 33 یا 34 تو ملائیے۔
آپ کے جسم پر 50 یا 90 زخم آئے ہیں آگے، چہرے پہ صرف 30 زخم ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھیے گا جناب عباس علیہ السلام کی ایج کیا بتلائی جا رہی ہے کربلا میں؟ 34 یا 35. جناب جعفر طیار کی ایج کیا ہے؟ 33 یا 34. یہ پہلے جانثاری ہے جس کے بازو قلم ہوئے میدان جنگ میں. اس کا مطلب علمبردار کے بازو قلم ان کے لیے رسول نے یہ کہہ دیا کہ بازو کے بدلے اللہ نے پر عطا کیے اور فرشتوں کے ساتھ یہ پرواز کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ علی کے بھائی ہیں، عباس علی کے بیٹے. کربلا میں برداشت دیکھیے، میں نے کہا تھا میں واقعہ رہتا اس کے مقام پہ تو میں امام کی نافرمانی کر ڈالتا، مگر کربلا والوں کو دیکھ خاندان کے لوگوں کا لاشا اٹھا کر کے لائے جناب عباس. آپ کے شیر جیسے 3 بھائی ہی شہید ہوئے. جب وہ منزل آئی ہے تو آپ آئے ہیں امام کے پاس. روایت کا جملہ کہ کہہ رہے مولا اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے، میرا دل سینے میں تنگ کر رہا ہے. میں اس کو کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اب دل میرا سینہ پھاڑ کے نکلا. یعنی اب گویا صبر اور برداشت کی انتہا ہو رہی ہے، اب مجھے اجازت دے دیجیے. ارے امام عجب جملہ کہا. اے بھیا عباس میں تم پر فدا. امام کہا ہم جب معصومین کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں تو ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ ہمارے جان آپ پر فدا. امام وقت کہہ رہا ہے بھیا عباس میں تم پر فدا، تم میرے لشکر کے علمبردار. اب کتاب نہیں تصور، یعنی میں خیال کروں یہاں اصحاب و انصار کے لاشیں پڑے ہیں. لاشیں سامنے ہے نا قریب. تو جب امام نے کہا ہوگا کہ تم میرے لشکر کے علمبردار ہو تو جناب عباس نے ان لاشوں کو دیکھا ہوگا، کہا ہوگا مولا اب لشکر کا لشکر کہاں ہے جس کی عباس علمبرداری کرے گا. یہ گفتگو ہوئی کہ اتنے میں در خیمہ سے سکینہ کی آواز آئی. امو جان پیاس مارے ڈال رہی ہے. بس امام نے ایک بار ابھی عباس کو دیکھا، کہا بھیا عباس لڑنے بعد میں جانا، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی کچھ سمیٹ کرو. حکم امام پہ سر جھکائے ہوئے جناب عباس آئے کرے خیمہ پر. سکینہ سے کہا لاڈلی مشکیزہ تو لانا. اسی لیے آج تک مشق سکینہ مشہور ہو گیا. اب ذرا تصور کیجئے، چچا نے کہا بیٹی مشکیزہ لاؤ،
میں تمہارے لیے بچوں کے لیے میں دیکھتا ہوں پانی لے کر کے آتا ہوں، تو یقیناً سکینہ جب دوڑی ہوں گی تو جو اور بچے پیاس سے رو رہے ہیں ان سے کہتی ہوئی جاتی ہو گھبراؤ مت، بس اور تھوڑی دیر صبر کرو، دیکھو چچا نے مشکیزہ منگایا ہے۔ پانی لینے جانے والے ہیں، بس اور صبر کرو بچوں۔ سکینہ دوڑی ہوئی گئی، سوکھی ہوئی مشک لے کر کے آ گئی، جناب عباس کو دے دیا، آپ نے علم میں مشکیزے کو باندھا اور لے کر کے چلے۔ میں اور مختصر کر دوں، 500 تیر انداز ہیں جناب عباس کا راستہ روکنے کے لیے، ایک بار 500 تیر ایک نشانہ ہے جناب عباس۔ ذرا سوچیں آپ کہ ایک بار میں کتنے تیر جناب عباس کے جسم پر لگتے ہوں گے، مگر پرواہ نہ کر کے گھوڑے کو مہمیز کرتے ہوئے، تلوار نہیں تھی، جنگ نہیں کرنا تھا، ہاں نیزے سے وار کرتے ہوئے آپ نے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، نہر فرات میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد گھوڑے سے کہا ہے کہ تو بھی پانی پی لے، تو بھی تو پیاسا ہے۔ مگر اللہ نے وفاداری ایک چوپائے کی، وہ بھی پانی نہیں پیتا بلکہ دیکھ رہا ہے، اٹھا رہا ہے اپنا سر کہ میرا راہبار کیا کرتا ہے، میرا سردار کیا کرتا ہے، شاید اس کو دکھلانے کے لیے جناب عباس علیہ السلام چلو میں پانی لیا ہے، ورنہ معلوم ہے سکینہ پیاسی، اظہر پیاسے، دوسرے بچے پیاسے ہیں، پانی کیسے لیتے راہبار کے لیے، مگر یہ بھی دیکھتا رہا کہ میرا آقا پیتا ہے یا نہیں پیتا۔ عباس نے پانی پھینک دیا۔ اب اس راہبار نے کیا کیا ہے، روایت میں ملتا ہے، اپنے پاؤں چلانے لگا، آگے پیچھے دونوں کے پاؤں کیوں چلانے لگا؟ یہ جانور ہے تاکہ کچھ چیزیں میرے آقا کے جسم پہ پڑ جائے۔ پانی کے چھینٹے سوکھے مرد عباس نے پانی میں ڈبویا، بھر لیا، مشک کو تسمے کو باندھا اور دوش پہ رکھ کر کے چلے۔ حضرت سعد نے آواز دی کہ آگے بڑھو، خیمہ حسینی تک پانی پہنچنے نہ پائے۔ اب جناب عباس کو جو فکر ہے وہ یہ کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے۔ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک لعین نے آپ کے داہنے بازو پہ حملہ کیا، بازو کٹ کے گرا۔ اس وقت قسم خدا کی عباس کے جو ہے رجد ملتے ہیں، پڑھنے لائق کتاب میں ترجمہ ملتا ہے، تم لوگوں نے میرا داہنا بازو کاٹ دیا، مگر انڈیا بائیں ہاتھ میں آپ علم لیتے ہیں اور اس کے بعد مشق کو دانت سے پکڑتے ہیں۔ اب بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا، یہ بھی بازو کٹ کے گر گیا، علی کا شیر بے دست ہو گیا ہے۔ اب گھوڑے کو اپنے رانوں سے اشارہ کر رہے، کہتے جا رہے ہیں کہ ارے مجھے نہیں مگر اس پانی کو پہنچا دے۔ پانی پہنچ جائے کہ بس ایک سنسناتا ہوا تیر مشک پہ لگ گیا، پانی بہنے لگا، یہ پانی نہیں بہ رہا تھا۔ عباس کی تمنا خون بھر کر کے بہ رہی تھی، تب بھی آپ گھوڑے کو ایک پر ایک لگا رہے۔ مگر روایت کا ایک فقرہ ذرا حضرات سن لیں، یہ اتنے میں ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ لگ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ جب کلام سے پڑھا یا کبھی سوچ لیتا عجب حال ہوتا ہے، اب ہاتھ تو نہیں ہے، آنکھ سے تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ کیسے نکالے؟ زیادہ سنو،
ابھی بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے سر پہ وار کر سکے. کیسے تیر نکالے, تیر کو نکالنا, بس یہی دشمنوں کو موقع ملا کہ جناب عباس نے اپنا سر جھکایا, تیر کو گھوڑے اور رن کے درمیان میں دیا اور دبا کر کے آپ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا, تیر نکلا مگر سر پہ گھوڑے بھی لگ گیا. گھوڑے سے زمین پر آ گئے, آواز دی آقا خبر لیجئے. امام آگے بڑھے, آگے جناب عباس اسلام کی لاشے کے پاس سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا, خون صاف کر رہے ہیں, زخموں کو بوسہ دے رہے ہیں. کہا بھیا عباس یہ زندگی بھر آقا کا آج حسین کی ایک تمنا پوری کر لو, اور تم کو بھی کوئی وصیت ہو بیوی بچوں سے وہ بھی بتلا دو. کہا نہیں مولا کچھ بھی وصیت نہیں, سب اللہ کے حوالے, اللہ سب کا وکیل ہے, بس میرے بھی ایک خواہش ہے. بتلا بھیا عباس وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا میں نے آنکھ کھولی تھی تو آپ کے گود میں آپ کے چہرے انور کو دیکھا تھا. سوچتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی آپ کے روئے منور کی زیارت کر لوں. کہا بھیا عباس میں تو یہیں بیٹھا ہوں نا, تمہارا سر میرے زانوں پہ ہے. کہا مولا مجبور ہے عباس, ایک تیر لگنے کی بنا پہ ضائع ہو گئی ہے, دوسرے آنکھ میں سر کا خون جمع ہے, آنکھ کھولوں گی تو نظر نہیں آتا, اگر ہاتھ ہوتے تو مولا میں آپ کو نظر نہ دیتا. بس یہ زحمت ہے, یہ خون لگا جو لگتے کی طرح جم گیا. آپ ذرا بتا دیں میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں. امام نے ہٹایا, روح مبارک کو دیکھ رہے ہیں. کہا کہ بھیا عباس بس میری بھی تمنا پوری کر دو. جناب عباس نے تمنا پوری کی ہے, زبان سے لفظ آخر جاری ہوا, جنت کو پرواز ہے. غیر آپ کے شہداء کربلا ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے. سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور سوائے غم اہل بیت کے کوئی ہمیں غم عطا نہ کر, اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اگر دنیا کی مصیبتیں اور غم آئیں تو ہم اپنے ذہنوں کو شہداء کربلا کی طرف موڑ دیں, تاکہ ہمارا رونا اور ہمارا غم عبادت بن جائے, اور جلد از جلد وارث خون مظلوم کا ظہور ہو. صاحب تلوار کی رن کو سواری چلی, رن کو سواری چلی, شیخ علمدار کی, شیخ علمدار کی رن کو سواری چلی, رن کو سواری
सवारी चली। बच्चों को शह ने कहा, बच्चों को शह ने कहा, लाएंगे पानी चचा, लाएंगे पानी चचा। गाजी वफादार की, गाजी वफादार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। साहिब तलवार की, साहिब तलवार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। शेख अलमदार की, शेख अलमदार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। शेख मददगार की, शेख मददगार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। बच्चों को शह ने कहा, बच्चों को शह ने कहा, लाएंगे पानी चचा, लाएंगे पानी चचा। गाजी अलमदार की, गाजी अलमदार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। शेख अलमदार की, शेख अलमदार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। साहिब तलवार की, साहिब तलवार की, रन को सवारी चली, रन को सवारी चली। हुसैन 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 शाह की दोख्तर लाश चचा पर नहर किनारे थी नाला। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। शाह की दोख्तर लाश चचा पर नहर किनारे थी नाला। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हाय शाह की दोख्तर लाश चचा पर नहर किनारे थी नाला। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हाय दिल पर हैदर सानिया जाफर शेर दिलावर तशना दहान। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। शाह की दोख्तर लाश चचा पर नहर किनारे थी नाला। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हाय बाग नबी गुलजार अली पामाल की रन में आदा। ना बाबा ना भैया रहते बन में लाशों का। हाय जाए तराई दिल को खुशाई कर गए कुंबे के वीरान। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। शाह के दोख्तर लाश चचा पर नहर किनारे थी नाला। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हाय छीन के दरिया
बच्चों का न कुछ भी पास किया, हाय दर्द ये उठा दिल ये तड़पता, किसकी दवा है ना दरमान। अम्मो जान वादे गुरबत के मेहमान, चाह के दोतर लाश जगह पर शहर किनारे सीना लाल। अम्मो जान वादे गुरबत के मेहमान। हाय कैसी दगा है कैसी जफा है, हाथ जुदा है शानों से, दिल टुकड़े तन पुरज़े तीरों तबर शमशीरों से। हाय कल्ब है मुझतर जान लबों पर, देख के तुमको रहूं लहान। अम्मो जान आज़िए गुरबत के मेहमान, शाह के दफ्तर लाश चचा पर शहर किनारे सीना लान। अम्मो जान आज़िए गुरबत के मेहमान। हाय बेकस उठो बेबस उठो, ये रे है खैमो नारी, है खारी दुखियारी बीबियां करती है जारी। हाय दाए मुनव्वर बिदये दावर, नींद से जागो हो नालान। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान, चाह के दोतर लाश चचा पर नहर किनारे सीना लाल। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान, शाह की दोतर लाश चचा पर नहर किनारे सीना लाल। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हाय शिमरे बदातर खींच के खंजर हाथ से लाकर काटा गला, सैयद का मुर्शद का दाग मुझे कम सिन में दिया। हाय मारे सदाकत मारे इमामत, हो गए मिट्टी में वीरान। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान, चाह की दफ्तर लाश चचा पर शहर किनारे सीना लाल। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हाय सीने सरवर हाय सितमगर, है अपना रुतबा रुक जाना, आका का मौला का पढ़कर कलमा अहमद का। हाय फातिमा ज़हरा जन्नत से लाशे पर है लोह गुना। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान, शाह की दोतर लाश चचा पर नहर किनारे थी नालात। अम्मो जान वादिए गुरबत के मेहमान। हुसैन
حسین حسین عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کانٹوں کے کہاں الگ، ہم سارے کے سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. حسین ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، ہو گئی برباد بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کربلا کچھ نہ دیا کرب اذیت کے سوا، میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا، کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، ہو گئی برباد بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ. شب عاشور اذان علی اکبر کی قسم، میرے بھائی پہ چلے 3000 پیغام، چپ رہی کربلا ہوتے رہے ہم پہ ستم، چپ رہی کربلا ہوتے رہے ہم پہ ستم، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ. 18 برس والا ضیاء اکبر جا گئی اس سے بھی کربلا تیری نظر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کبرچی میں جگر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کبرچی میں جگر، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، ہو گئی برباد بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ. بھائی 18 تھے 2 بیٹے تھے کوئی نہ رہا، اب تو تنہا ہی میری دیتی ہے مجھ کو فرصہ، کیا بڑا گھر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا، کیا بڑا گھر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، ہو گئی برباد بہنا کربلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ. غازی علم بردار یا حسین غازی علم بردار، غازی علم بردار یا حسین غازی علم بردار، غازی علم بردار یا حسین غازی علم بردار. قیدی بنیں گے در در پھریں گے، قیدی بنیں گے در در پھریں گے، قیدی بنیں گے در در پھریں گے، کتوں پہ خون کی دار یا علی یا حسین یا حسین یا علی یا حسین غازی علم بردار، غازی علم بردار یا حسین غازی علم بردار. غازی سکینہ شاہ مدینہ، غازی سکینہ شاہ مدینہ، غازی سکینہ شاہ مدینہ، پیاسوں پہ لاکھوں سلام یا علی یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا حسین غازی علم
बेटियां दरबार यजीद का, सारा की बेटियां दरबार यजीद का, नेज़े पे अकबर का सर, या अली या हुसैन, या अली या हुसैन, गाजी अलंबरदार, गाजी अलंबरदार, या हुसैन गाजी अलंबरदार, गाजी अलंबरदार, या हुसैन गाजी अलंबरदार। हुसैन 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 अम्मू न जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, तन्हा ना मैं रह पाऊंगी। आएगा शिमर कैद करने को, बच्ची हूँ मैं डर जाऊंगी। अम्मू ना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, तन्हा ना मैं रह पाऊंगी। अम्मू ना शिमर कैद करने को, बच्ची हूँ मैं डर जाऊंगी। तन्हा तन्हा चाहा है तो मौला का कोई नहीं पूछने वाला, है तन्हा सहारा है मौला का कोई नहीं पूछने वाला। अल्लाह उनकी कमर टूट जाएगी, इस तरह मैं मर जाऊंगी। अब मोना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, तन्हा न मैं रह जाऊंगी। आएगा शिमर कैद करने को, बच्ची हूँ मैं रह जाऊंगी। अब मोना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, दर्द देखो कहता है, दर्द जिगर कभी मिटता है, कानों से खून देखो कहता है। मौला मौला का शिफा आएगी, ऐसी हूँ मैं रह जाऊंगी। अब ना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, तन्हा ना मैं रह जाऊंगी। आएगा शिमर कैद करने को, बच्चे हूँ मैं डर जाऊंगी। अब मोना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, एक मस्त पानी से क्या होगा, क्या बेला सारा सब होगा। एक मस्त पानी से क्या होगा, क्या बेला सारा सब प्यासा। अल्लाह प्यासी ही मैं रह जाऊंगी, प्यासी ही मैं मर जाऊंगी। अब मोना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, तन्हा ना मैं रह जाऊंगी। आएगा शिमर कैद करने को, अच्छी हूँ मैं डर जाऊंगी। अब मोना जाओ पानी लाने को, दर्द दुश्मन का झगड़ा है, क्या हो गया ये खुदा जाने। दर्द पे दुश्मन का झगड़ा है, क्या हो गया ये खुदा जाने। अल्लाह पानी जहर बन जाएगी, बची हूँ मैं डर जाऊंगी। अब मोना जाओ पानी लाने को, पानी लाने को, तन्हा ना मैं रह
قید کرنے کو بچے ہوں میں رہ جاؤں گی امو نہ جاؤ پانی لانے کو پانی لانے کو ارے میں جانی ارے میں ہوں محبت کی دیوانی ہوں ساری بستی ہے انجانی اللہ مجھ پہ آ کر چھوڑ جاؤ گی گھٹ گھٹ کے ماں مر جائے گی امو نہ جاؤ پانی لانے کو پانی لانے کو تنہا نہ میں رہ پاؤں گی آئے گا سمر قید کرنے کو بچے ہو میں ڈر جاؤں گی امو نہ جاؤ پانی لانے کو پانی لانے کو ارے دریا دشمن کا درگاہ ہے کیا ہو گیا یہ خدا جانے ارے درد پہ دشمن کا درگاہ ہے کیا ہو گیا یہ خدا جانے اللہ پانی زہر بن جائے گی تم کو نہ میں دیتا ہوں گی امو نہ جاؤ پانی لانے کو پانی لانے کو تنہا نہ میں رہ جاؤں گی آئے گا سمر قید کرنے کو بچی ہوں میں رہ جاؤں گی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا اسیر یا سیدی یا بکس یا سیدی یا اسیر یا سیدی یا عباس یا سیدی 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس
السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. حیدری